وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تصور رکھا کریں کہ اللہ کی ذات محیط کلی ہے اور اللہ کا علم بھی محیط کلی ہے۔ اس میں اتنی چھوٹی سی ذرہ سی کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر کہیں ہم ہیں، لہٰذا کوئی انسان جتنا مرضی بڑے سے بڑا ہو جائے وہ اللہ کے علم میں سے کچھ لے کیسے سکتا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ اس کے علم سے ہم ککھ بھی نہیں لے سکتے، وہ ہماری ہر بات جانتا ہے، لہٰذا وہاں سفارش کی مجال کیا ہے؟ وہاں سفارش کرے گا کون؟ کون جا کے یہ کہے گا جی میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کا علم کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، لہذا وہاں سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا کیٹاگوریکلی اس سارے سفارش کے تصورات کو جو مشرکین مکہ کے ذہن میں تھے وہ سارے کے سارے ایک دم ختم کر دیے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہاں پہ سفارش کی جا سکے، کیونکہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، کوئی جواز ہوتا ہے، وہ جواز موجود ہی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اللہ اکبر، سارے جو چہرے ہیں وہ تو جھکے ہوئے ہوں گے زندہ اور قائم رب کے سامنے۔ اللہ حی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی، حی زندہ بھی اور زندہ رکھنے والا بھی، قیوم قائم بھی اور قائم رکھنے والا بھی، اس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کو دنیاوی حوالے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جن کو تم بڑا سمجھ رہے ہو وہ تو سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یا قیامت والے دن سب ہر شخص اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوگا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو اب بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، شرک میں مبتلا رہتا ہے، وہ تو انتہائی خائب و خاسر ہوگا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَقَدْ خَابَ، رسوا ہوا، من حمل ظلما، جس نے ظلم اٹھایا، کیا مطلب؟ شرک کیا۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ظلم ہے وہ قیامت والے دن انسانوں کے لیے اندھیرا بن جائے گا۔ اللہ، اور وہ شرک ہے، ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو ہے وہ شرک۔ اصل میں ظلم عدل کی ضد ہے، اور عدل کا معنی ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق نہ دینا۔ لہٰذا آپ کوئی شخص کسی شخص کا حق نہ دے، یہ بھی ظلم ہے، اور کوئی بھائی بھائی کو حق نہ دے، یہ ظلم ہے۔ معاشرتی طور پر کوئی کسی کا حق مارے، ظلم ہے۔ اور چلتے چلتے کوئی شخص اگر کسی ماں باپ کا حق نہ دے، بڑا ظالم ہے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہ دے، اللہ اکبر، وہ تو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، اور اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے۔ جو اللہ کو اللہ کا حق نہ دے وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کائنات کا سب سے بڑا ظلم۔ اور یہ کائنات میں اگر آپ عدل کے نظام کے تحت زندگی گزاریں، بھائی کا حق بھائی کو دے دیجئے، بہن کا حق بہن کو دے دیجئے، آپس میں جتنے تعلقات ہیں سب کا حق دے دیجئے، اور چلتے چلتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجئے، سبحان اللہ۔ اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیتے دیتے، اور پھر جو اللہ کا حق بنتا ہے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ حق العباد علی اللہ وحق اللہ علی العباد۔ سوال کیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بخاری شریف کی حدیث، کیا تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے تو نہیں معلوم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ خالص اس کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ ہے اللہ کا حق۔ وما حق العباد علی اللہ،
اور پھر بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کا حق بن جاتا ہے اللہ یعذبہ، کہ وہ اس کو عذاب نہ کرے، اس کو سزا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو شرک نہیں کرتا اس کو اللہ سزا نہیں دیتا۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا سب سے ادنا، سب سے باٹم لائن، سب سے بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ہر چیز معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، شرک معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ لہٰذا ظلم جس نے کیا، قد خاب من حمل ظلما، جس نے ظلم اٹھایا وہ قیامت والے دن قطعاً کامیاب نہیں ہوگا۔ ایاکم والظلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ کسی کی بھی حق تلفی آپ کرتے ہو دنیا میں، کسی فرد کی بھی، بہن بھائی کی، ماں باپ کی، کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کی حق تلفی کرتا ہے، قیامت والے دن یہ اندھیرے بن جائیں گے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق میں حق تلفی کی تو یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑا اندھیرا ہوگا قیامت والے دن۔ اور جو اللہ کے حق میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کی حق تلفی کرتا ہے وہ تو بڑا ظالم ہے، اور قیامت والے دن اصل اندھیروں میں وہ ہوگا۔ اللہ اسی کو آگے چل کے آیت نمبر 124 میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میری یاد سے جس نے منہ پھیرا۔ پیچھے بھی ہم پڑھا ہے اعراض عن ذکر، آیت نمبر 100 میں بھی من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض کرے گا، گویا منہ پھیرنا۔ ایک ہوتا ہے مخالفت کرنا، ایک ہوتا ہے منہ پھیرنا۔ مخالفت کرنا تو جرم ہے ہی، جو منہ پھیرے گا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اللہ، اور ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمہیں سب حق ادا کرنے پڑیں گے، ہر جو حقدار تھا اس کو حق دینا پڑے گا، لازماً ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں، یہ تمثیلی طور پر آپ نے فرمایا تھا، دنیا میں اگر کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرما دے گا، اور اس کو کہے گا کہ جتنا دنیا میں تو نے اس کو مارا تھا، اس نے تم کو مارا تھا، تم بھی مار لو۔ اللہ، یہ سمبولیکلی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب جانوروں میں اس قدر عدل ہوگا تو انسانوں میں عدل کس طرح سے ہوگا۔ اللہ، اور پھر وہ اللہ کی ذات جو ہمیں پیدا کرنے والی، جو ہمیں ہر چیز عطا کرنے والی، اس کا کیا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ظلم جس نے بھی کمایا قد خوابا، وہ قیامت والے دن ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ جھک گئے سارے چہرے، ساری شخصیتیں، وجہ ذات کے لیے بھی آتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو مشرکین مکہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اس میں سے کافی سارے تو ویسے ہی اللہ کے بندے بن جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ اور دنیا میں یہ ہوا کہ بہت سارے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور جن کو ہدایت نہیں ملی وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو ظلم پر رہے، شرک پر رہے، وہ یقیناً خائب و خاسر بنے۔ لہٰذا یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ سفارش کون کرے گا۔ وہاں تو سارے چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ہر شخص اپنی اپنی مصیبت کو پڑا ہوگا۔ وہاں اگر کوئی شخص رہے گا باقی جو اپنی اتھارٹی رکھتا ہوگا، جو نہیں جھکا ہوا ہوگا، جس کے پاس اپنا کوئی اختیار ہوگا، تو پھر وہ سفارش کر سکے گا۔ سفارش کا تو وہاں امکان ہی نہیں ہوگا، صرف ایک امکان ہوگا کہ اللہ اذن عطا فرما دے، اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ نبی بھی وہاں پہ رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ ایک تو دنیاوی اعتبار سے پیشن گوئی بھی ہے، اور دوسرا اخروی اعتبار سے ایک طرح کی وعید بھی ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ جو اللہ کے اور حی القیوم کے سامنے جھک جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اپنے شرک پر قائم رہے گا وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک حقیقت کا بیان بھی ہے کہ قیامت والے دن کوئی اپنی حیثیت پر نہیں ہوگا، ہر شخص اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوگا۔
اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات میں قرار دیا ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک اصطلاح ہے اسم اعظم، نام لفظی طور پر تو کہتے ہیں بڑا نام، لیکن یہ اصطلاح اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اذا دعی بہ اجاب، جو بھی ان آیات کے ساتھ، یہ 3 آیات ہیں، ایک روایت میں 2 آیات بھی آتی ہیں لیکن وہ 2 آیات والی روایت ضعیف ہے، یہ والی روایت صحیح ہے کہ مستدرک حاکم میں بھی یہ موجود ہے کہ جو ان 3 آیات کے ساتھ دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور 3 آیتیں کون سی ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ 3 آیتیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، وہ ایک تو یہ آیت ہے، آیت نمبر 111 سورہ طٰہٰ کی، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری آیت ہے، یعنی تینوں آیات وہ ہیں جس میں الحی القیوم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ آل عمران کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک وہ ہے 2 آیت، اور تیسری سورہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو تینوں آیات ہیں، ان 3 آیات کو پڑھ کے جو شخص بھی جو دعا کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی بہ اجاب، جب بھی اس کے ساتھ کوئی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان آیات کے ساتھ دعا کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس بھی دعا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی فعالیت کو، اور اللہ تعالیٰ کی ہمہ مقتدر ہستی کو، اس کے اقتدار اور اس کے اختیار کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اسلاف سے یہ بات منقول ہے کہ وہ جب دعائیں کیا کرتے تھے تو وہ قرآن پاک کی وہ ساری آیات پڑھے جاتے تھے، یہ بھی آیات اور اس کے علاوہ بھی وہ ساری آیات جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی فعالیت کا ذکر ہے، وہ پڑھتے جاتے تھے۔ جتنی زیادہ آیات پڑھتے گویا اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توجہ حاصل کرتے تھے اور اس سے دعا کی قبولیت کو انشور کرتے تھے۔ اور خود اللہ کریم نے بھی فرمایا ہے کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، تم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ سے شفا چاہیے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے دعا کرے کہ اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو ہمیں بھی شفا عطا فرما۔ تو ایوب علیہ السلام کو 18 سال بعد شفا دینے والا، اللہ ہمیں بھی شفا دے دے۔ اللہ تو ہمارے بھی جو لا علاج مریض ہیں ان کو شفا دے دے۔ اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اولاد دینے والا، ہمارے بھی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ حاضر القیاس، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی جو عطائی صفت ہے اس کو جب آپ ایڈریس کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، جس صفت کو جو چیز مانگنی ہو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تو غفور ہے، تو بخشش کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی بخش دے۔ اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے اوپر بھی رحم فرما۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی ان آیات کے ذریعے سے دعا کرے گا گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو پکارتا ہے، اور اللہ کی ربوبیت کے ذریعے سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جو کوئی بھی عمل کرے من الصالحات نیک اعمال میں سے، وهو مؤمن اور وہ ہو بھی مومن، یعنی حالت ایمان میں نیک عمل کرے، فلا يخاف ظلما ولا هضما، اس کے ساتھ نہ تو کوئی حق تلفی ہوگی نہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہوگا۔ اللہ اکبر۔
یعنی جو شخص دنیا میں نیک عمل کرے، ایک تو یہ اس کا جواب ہے وقد خاب من حمل ظلما، جو دنیا میں ظلم کر کے آیا ہو وہ قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی عمل کرے نیک اعمال میں سے وہو مومن، حالت ایمان میں کرے، فلا یخاف ظلم ولا ہضما، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور نہ کوئی حق تلفی ہوگی۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ ایک بات ہے ومن یعمل من الصالحات، جس نے عمل کیا من الصالحات، یہ جو من ہے نا، عام طور پہ قرآن میں ہم نے جہاں کہیں بھی پڑھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، گویا بنیاد جو ہے ہمیشہ ایمان اور عمل صالح، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص گناہ سے توبہ کرے، واپس آ جائے، پھر ایمان لایا، پھر اس نے نیک عمل کیا۔ یہاں پہ ہے ومن یعمل من الصالحات، یہ جو من الصالحات ہے، من کا جو لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کلمہ من سے کیا مراد ہے؟ من کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ اس من سے مراد یہ جنس کے لیے ہے کہ اس طرح کے اعمال کرے جن کو صالح اعمال کہا جاتا ہے، یعنی بطور جنس استعمال ہوا ہے، اس طرح کے اعمال، ایک پوری نوعیت کو واضح کیا گیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ۔ یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، من نوعیت، نوع اور جنس کو واضح کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک جو دوسرا معنی ہے، اور اس میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی امید کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے کہ سارے نیک عمل ہر شخص ہر وقت نیکی کرتا رہے، یہ تو ممکن نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے نیک اعمال میں سے کچھ بھی کر لیے، سبحان اللہ، کچھ تو کرے نا، چلے تو صحیح اس طرف، من الصالحات، نیک اعمال میں سے کچھ کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا، باغی نہ ہو اللہ کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال میں سے کچھ کرے، اعمال میں سے ظاہر ہے سارے نیک اعمال ہر شخص کر لے، یہ تو ممکن نہیں۔ ہمارے ذمے بھی یہی ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بندہ بس کوشش کرتا رہے، نیکی کی طرف کوشش کرتا رہے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، اللہ کا باغی نہ ہو، اللہ کا بندہ بنے، اور جتنی توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے، اپنی کوشش کرتا رہے۔ اللہ اکبر، پھر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتا۔ آگے آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس مضمون کو وہاں پہ اللہ کریم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بالکل یوں کہہ لیجئے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے نا، فعصا ربہ، اپنے رب کی نافرمانی، غلطی ہوئی ہے، اور غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی کیوں ہے یہ فرق ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، خطا کاری پر اصرار کرنے والا مرے گا، جو واپس آ جانے والا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی کس نوعیت کی ہوئی ہے، آگے اللہ کریم نے اس میں صراحت فرمائی۔ یہاں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے امید کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے باغی نہ ہو، حالت ایمان میں نیکی کی جتنی توفیق ہے، نیکی کرنے کی کوشش کبھی ترک نہ کرے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ اس کی کیفیت ہے، وہ نیک اعمال میں سے، یعنی عمل جو بھی کر رہا ہو ارادتاً، وہ اعمال صالحہ میں سے ہو۔ اور عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عمل صالح کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہر وہ عمل صالح ہے جس کے اندر دو خصوصیات۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ اختیار کیا جائے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضامندی اس کا مقصود ہو، تو وہ عمل صالح ہے۔ اور عمل صالح میں سے کوئی شخص عمل کر رہا ہے
جو چیز ارادتاً آدمی کر رہا ہو، اپنے پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہو، پلاننگ کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہو، وہ من الصالحات ہونا چاہیے۔ انسان کی پلاننگ کبھی غیر صالح عمل کی پلاننگ نہیں ہونی چاہیے۔ غلطی ہو جائے تو واپس آ جائے، غیر صالح عمل کی پلاننگ نہ ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ کے معنی یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور حالت ایمان میں وہ نیک عمل کی کوشش کرتا رہے۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اس بات کا کہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہوگا، ولا حظما، اور نہ ہی اس کے کوئی حق تلفی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآن عربیًا، ایک عربی زبان میں قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور ہم نے مختلف طرح سے مختلف اسالیب میں پھیر پھیر کے، صرف کا مطلب ہوتا ہے تصریف، تصرف یصرف، تصریف کا معنی ہوتا ہے پھیر پھیر کے اور گھما گھما کے، مختلف اسالیب میں ہم نے اس میں بیان کر دیا ہے من الوعید، جتنی کوئی وعید ہو سکتی تھی، وعید کے جتنے اسالیب ہو سکتے تھے، اور وعید کا مطلب ہوتا ہے تخویف یا ڈرانا، ڈراوا جتنا ہو سکتا تھا کہ برا انجام آ سکتا ہے، اس انجام سے بچ جاؤ، وعید کے جتنے مختلف اسالیب ہو سکتے تھے ہم نے ڈرا دیا ہے قرآن میں، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ اب متقی کیسے بننا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ متقی پرہیزگار تو بڑا لمبا چوڑا کام ہے، تقوی والا بننا، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے پرہیزگار بن جائے، ڈرنے والا بن جائے۔ اب آدمی بیٹھا بیٹھا کیسے متقی بنے؟ اللہ اکبر! تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے۔ آج ابھی اسی وقت ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے متقی بن سکتے ہیں، اسی وقت بن سکتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، ایک ترجیحی نقطہ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے پوری زندگی کے لیے، اللہ سے وعدہ کرنا۔ تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا احساس دل میں ہو کہ میں ہر وقت یہ تڑپ دل میں رکھوں کہ کوئی مجھ سے ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی ایسا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ دورہ احساس ہو وہ متقی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اچھا، دل میں یہ احساس ہو، گویا ہر وقت نیکی کرنے کا جذبہ اور ہر وقت برائی سے بچنے کا جذبہ، یہ اگر دل میں ہے اور انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو متقی۔ لعلہم یتقون، جب وعید آئی ہے، جب عذابوں سے ڈرایا ہے، تو دل تو ہر شخص کا کرتا ہے نا میں عذابوں سے بچ جاؤں۔ جس نے ایمان رکھا اللہ کے قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، اس کا دل کرتا ہے میں عذابوں سے بچ جاؤں۔ جب اس کا دل کرتا ہے عذابوں سے بچ جاؤں تو ہر وقت کیا سوچتا ہے؟ اس کی سوچ اور تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کرنے والا ہوں کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا کام تو نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے تو میں نے نہیں کرنا، اور اگر یہ اللہ کی رضامندی کا کام ہے میں نے لازماً کرنا۔ جس نے زندگی اس ترجیحی نقطے پر استوار کر لی، اور جس دن جس لمحے اس نے طے کر لیا کہ آج کے بعد میری زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے میں لگے گی، اس دن سے وہ متقی ہے انشاءاللہ۔ لہذا میں اور آپ اگر ابھی بیٹھے بیٹھے طے کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے کے گناہ تم ہمیں معاف فرما دے، ہم آج تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہو، اور کوئی کام ایسا چھوڑیں گے نہیں، ترک نہیں کریں گے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہو۔ اگر ہم اللہ سے آج طے کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے تقوی کا سفر آج سے شروع ہو جائے گا، ہم تقوی کی منزل کی طرف ابھی سے گامزن ہو جائیں۔ لعلہم یتقون، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میں سارا کچھ ہم نے نازل اس لیے کیا ہے، یہ سارا اس لیے نازل کیا لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا پھر وہ اس کے لیے بیان کر دے نصیحت، یحدث لہم، ان کے لیے پیدا کر دے ذکرا، نصیحت، گویا وہ نصیحت جو انسان کے لیے عملاً قوت عمل کو تحریک دینے والی نصیحت ہو،
یہ قرآن اس کے لیے بن جاتا ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن نازل کیا. لہذا قرآن کے ساتھ جو شخص جڑ جاتا ہے یہ قرآن اس کے لیے نصیحت بن جاتا ہے تو ہر ایک کے لیے نصیحت. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ ہم نے تو قرآن کو آسان بنایا نصیحت لینے والی. اچھا لہٰذا یہ قرآن کی صفت ہے, یہ خوبی ہے. اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا, قرآن اس کے لیے نصیحت بن جاتا ہے, نصیحت پیدا کر دیتا ہے. قرآن خود وہ تاثیر پیدا کرتا ہے جو نصیحت بن کے قوت عمل کو تحریک دیتی. فرق صرف اتنا ہے, اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ قرآن سے جڑیں. جو شخص قرآن سے جڑتا ہے, قرآن خود اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ قرآن لوگوں کو نصیحت کی طرف لے آئے. جو بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, حق, قرآن حق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. اور حق کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جس کو کسی اپنی حقانیت کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا قرآن ہے, لہذا حق ہے. کسی شخص کو قرآن کے بارے میں شک ہو تو اس کو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں کہ قرآن پڑھو, اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اپنے آپ کو حق منوا لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بھی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی شک ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے, اس کو سیرت پڑھنے کے لیے دے دے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا, اس کو سمجھ آ جائے گا کہ جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن جب انسان اس کو حق سمجھ کے پڑھتا ہے تو قرآن اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن لے جاتا ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے. لہٰذا نصیحت بن جانے کا یہ معنی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فتعال اللہ الملک الحق, بہت بلند ہے اللہ جو مالک بھی ہے اور حق بھی ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیہ وحیہ, اور آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں. من قبل ان يقضى الیہ وحیہ, اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو جائے, اس کا القاء کرنا. وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ, یا القاء کر دینا یا دل میں ڈال دینا, کوئی چیز دل میں ڈال دینا. تو جب تک اس کے دل میں ڈال دینا یا اس کی وحی, اس کا القاء کرنا مکمل نہ ہو جائے, اس وقت تک آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں. اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو ملا ہے وہ لکھا ہوا نہیں ملا, آپ کو پڑھایا گیا ہے. آپ کے دل میں القاء کیا گیا ہے اور آپ کو پڑھایا گیا ہے. اور جو چیز پڑھائی جاتی ہے, اگرچہ اس کے اوپر بھی اب ایک نئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس کو سٹڈی کہہ لیں یا ایک نئی ایک سمت اور نئی جہت کہہ لیں, کہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ لکھی ہوئی شکل میں نازل ہوا تھا. اور اس کے لیے لوگوں نے دلائل بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں. واللہ عالم, میں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ان دلائل کو کسی توجہ کے لائق نہیں سمجھتا, کیونکہ قرآن کا لفظی معنی ہی پڑھی جانے والی کتاب ہے, اور اقرا کا معنی بھی یہ ہے کہ پڑھو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی. لا تحرک به لسانک لتعجل به, اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلدی کرنے کے لیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے کہیں وہ جو وحی آ رہی ہے, جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھول نہ جائے. ہر شخص کو یہ ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ ہوتا تھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے کلام آ رہا ہے, کہیں میں مجھے بھول نہ جائے. تو لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ, جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے. اس سے لگتا یوں ہے, اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پڑھا رہے ہوتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کو دہرانا شروع کر دیتے تاکہ کہیں بھول نہ جائے.
تو یہی بات وہاں فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو پڑھانا ہمارے ذمے ہے اور اس کو باقی رکھنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو تو پھر اس کے بعد آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں، تاکہ یہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بھولے گی نہیں۔ ہم پڑھا دیں، آپ پیچھے پیچھے پڑھ لیں اور گویا مکمل ہونے کے بعد پھر پڑھیں۔ بعض نے اس کو حکماً لیا ہے کہ یہ عملاً پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ بعض ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، آپ نے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حکم فرما دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تبدیلی فرما دی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہ آیا ہو، آپ اس وقت تک کوئی بات نہ ارشاد فرمایا کریں۔ جیسے خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ 28ویں پارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا تھا، جن کے شوہر نے زہار کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ تو انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا اور باقاعدہ جھگڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس شخص کی بات، اس خاتون کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ اسی طرح کے اور بھی واقعات مفسرین لکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات پہلے ارشاد فرما دی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، تو یہ اس کا تعلق اس عملی طور پر قرآن نازل ہونے سے نہیں ہے، بلکہ مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ کوئی کام ایسا آپ اس وقت تک نہ کریں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو گویا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن آنے سے پہلے آپ کوئی حکم جاری نہ کریں اور کوئی جلدی نہ فرمائیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو امت ہے وہ قرآن کے علاوہ اپنے عمل کی بنیاد کیسے رکھ سکتی ہے۔ تو گویا بدرجہ اولا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، کیونکہ قرآن اور وحی کا مکمل ہو جانا یہی مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین مکمل ہونے کا اور اللہ کی وحی مکمل ہونے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جا رہا ہے کہ جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے آپ خام خواہ جلدی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ مفہوم بھی ہو کہ آپ کے جو مفاہیم ہیں، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کوئی حکم دیتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اور جب کبھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا اللہ کی طرف سے فوراً وحی نازل ہو گئی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے مبعوث تھے اور ان کو ہر وقت حکم آ رہا تھا، لہذا یہ بھی فرما دیا کہ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ خام خواہ جلدی نہ کیا کریں اور پریشان نہ ہوا کریں کہ اس کو میں نے باقی رکھنا ہے۔ ہاں وقل رب زدنی علما، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ خود سے اس قرآن کو سمیٹنے کی کوشش کریں، آپ کا کام یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ کرتے جائیں اور ساتھ دعا کرتے جائیں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تم میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے ایک بڑا شاندار ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسوہ اللہ کریم نے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے امت کو بھی وہی حکم ہے۔ اولین مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ہم سب کو بھی وہی ہے۔ کیا کہ کیوں آپ اپنے آپ کو عالم اور فاضل سمجھنا شروع کر دیتے ہو، یا عالم و فاضل سمجھنے کی کوشش جاری رکھتے ہو کہ مجھے یہ بھی آ جائے، مجھے یہ بھی آ جائے، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں۔ اللہ کا کام ہے، آپ کے ذمے اپنے حصے کی کوشش کرنا اور ساتھ اللہ سے دعا کرنا۔ لہذا بھرپور محنت اور اللہ پر توکل، یہ ہے ہر کام کو سر انجام دینے کا طریقہ۔ آپ کے دنیاوی امتحانات ہوں یا آپ کا دین کا معاملہ ہو، آپ کے دینی معاملات ہوں، آپ کے اخروی معاملات ہوں، ہر کام پہ محنت پوری اور اللہ پر توکل۔ لہذا ولا تعجل بالقرآن، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی محنت پوری کریں، جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق ان کو پورا پٹ کریں صلاحیتوں کو، البتہ دعا کرتے رہیں وقل رب زدنی علما، اے اللہ
تم میرے علم میں قل، اور یہ کہتے رہیں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ڈائریکٹ وحی آ رہی ہے، وہ بھی محتاج ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کے، اور میں اور آپ کیا ہے؟ لہذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہو۔ سمجھ لیجئے بات، ہر چیز کا علم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دین کا علم بھی ایون، دنیاوی علوم و فنون تو ویسے ہی ضروری نہیں، دین کا علم بھی پورے کا پورا آپ کو ہو ہر وقت، یہ بھی ضروری نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کو جتنا علم ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ تھوڑا علم ہے، وہ زیادہ علم ہے، جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس نے کہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ معلوم ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے سمجھایا؟ قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کیا تم اگر نبی فوت ہو جائے یا وہ قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جاؤ گے، پیچھے پھر جاؤ گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، رسول آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے سلسلہ رہا۔ تو بس وہ ایک آیت تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی۔ تو آپ یہ بتائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں علم تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی، لیکن اس وقت مستحضر نہیں تھی، استحضار نہیں تھا۔ ہر وقت ہر چیز کا علم ہونا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ضروری نہیں، کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ عمر ہوتے۔ اور عمر بھی جو اس قدر صاحب الرائے ہے کہ ان کی رائے کو اللہ قرآن بنا کر نازل کرتا ہے، وہ بھی اگر ایسے ہیں کہ ان کو ایک وقت میں ایک بات کا علم نہیں ہے، تو اس سے کوئی ان کی جلالت قدری میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات ہوئی، جو ہی سنی آیت تو فوراً تلوار پھینک دی۔ علم آ جانے کے بعد عمل ضروری ہے، ہر چیز کا علم ہونا ضروری نہیں۔ لہذا اپنے آپ کو خواہ مخواہ اس مصیبت میں نہ ڈالیں، اور نہ ہی کبھی اس ذام میں مبتلا ہوں کہ آپ کو سارا علم آ گیا۔ جتنا علم ہے اس پر عمل کریں، اور یہ دعا کرتے رہا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں رب زدنی علما۔ یہ دعا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائی ہے، اور ہم بھی ہر وقت یہ دعا کرتے رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اٹیچڈ کچھ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ اور یا پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسا علم اس سے مجھے بچا لے جو فائدہ نہ دے۔ اس کا مطلب ہے علم نافع بھی ہوتا ہے، علم غیر نافع بھی ہوتا ہے۔ ایسا علم جو انسان کو، جیسے رومی نے کہا تھا کہ علم را بر دل زنے یارے بود، علم را بر تن زنے مارے بود۔ علم انسان کے لیے سانپ بھی بن جاتا ہے، علم انسان کا دوست بھی ہوتا ہے۔ وہ علم جس سے انسان اپنی انسانیت کو بلند کرتا ہے، وہ انسان دوست علم ہے، جس سے انسانیت بلند ہوتی ہے۔ اور وہ علم جس کے ذریعے سے انسان مادی فائدہ حاصل کرتا ہے، صرف جسمانی ضروریات حاصل کرتا ہے، وہ تو انسان کے لیے سانپ بن جاتا ہے۔ علم را بر تن زنے مارے بود، جس علم کی چوٹ جسم پر پڑتی ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، جس علم کی چوٹ دل پر پڑتی ہے وہ انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ لہذا علم نافع اور علم غیر نافع یہ اٹیچڈ دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہو، وہ اس عمل کی توفیق دے اللہ جو تیرے ہاں
قبول ہو جائے. اور اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما. اس طرح کی اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما کل داء، شفاء من کل داء. اللہ مجھے نافع علم عطا فرما، وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما، اور اللہ مجھے ہر چیز سے، ہر بیماری سے، ہر روحانی جسمانی بیماری سے اللہ شفا عطا فرما. تو یہ ساری چیزیں اس دعا کے ساتھ اٹیچڈ دعائیں. رب زدنی علما کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ میرے علم نافع میں اضافہ فرما، اس علم میں اضافہ فرما جو مجھے نفع دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.